صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم. سارے رستے سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں. سارے رستے سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں. الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں. الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں. دید تیری بنا نہ مر جائیں، چند سانسیں بچائے ہوئے ہیں. دید تیری بنا نہ مر جائیں، چند سانسیں بچائے ہوئے ہیں. شک جو کرتے ہیں غیبت پہ تیری، بھاگ پائیں گے کس طرح اس پل. شک جو کرتے ہیں غیبت پہ تیری، بھاگ پائیں گے کس طرح اس پل. مجلس شاہدین کے وہ منکر، بھاگ پائیں گے کس طرح اس پل. مجلس شاہدین کے وہ منکر، بھاگ پائیں گے کس طرح اس پل. آ کے مجلس کرائیے برپا، ہم نے بینر لگائے ہوئے ہیں. آ کے مجلس کرائیے برپا، ہم نے بینر لگائے ہوئے ہیں. آپ آئیں گے جب تو اے مولا جشن مل کر منائیں گے مومن. آپ آئیں گے جب تو اے مولا جشن مل کر منائیں گے مومن. تیری دادی کے قاتل لیت سے کر کے باہر جلائیں گے مومن. تیری دادی کے قاتل لیت سے کر کے باہر جلائیں گے مومن. غاصبوں کے سبھی راز مومن دل میں اپنے چھپائے ہوئے ہیں. چند اشعار قطعات کی صورت میں دعائیہ مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
رکھیں۔ اے خدا مجھ پہ یہ کرم کر دے، اے خدا مجھ پہ یہ کرم کر دے، میرا احساس یا علی بولے۔ اے خدا مجھ پہ یہ کرم کر دے، میرا احساس یا علی بولے، ایک لمحہ جدائی میں نہ رہوں، ایک لمحہ جدائی میں نہ رہوں، میری ہر سانس یا علی بولے۔ ایک لمحہ جدائی میں نہ رہوں، میری ہر سانس یا علی بولے۔ اے خدا مجھ پہ یہ کرم کر دے، میرا احساس یا علی بولے۔ پھر مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر دعا ہے کہ یا علی مجھ پہ خدا کی یہ نظر ہو جائے، یا علی مجھ پہ خدا کی یہ نظر ہو جائے، زندگی آپ کی خدمت میں بسر ہو جائے۔ یا علی مجھ پہ خدا کی یہ نظر ہو جائے، زندگی آپ کی خدمت میں بسر ہو جائے، زندگی آپ کی خدمت میں بسر ہو جائے، زندگی آپ کی خدمت میں بسر ہو جائے، اور سجدہ شکر کروں آپ کی دہلیز پایوں، سجدہ شکر کروں آپ کی دہلیز پایوں، ایک سجدے میں ہمیں شب سے سحر ہو جائے، ایک سجدے میں ہمیں شب سے سحر ہو جائے، ایک سجدے میں ہمیں شب سے سحر ہو جائے، کہ بجو السلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، بجو السلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، جو میرے دل میں ہے میرے امیر جانتے ہیں۔ آپ بھی حرم جاتے ہیں، بجو السلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، جو میرے دل میں ہے میرے امیر جانتے ہیں، اور میرے شرف کے لیے یہی بات کافی ہے، فرشتے مجھ کو علی کا فقیر جانتے ہیں۔ میرے شرف کے لیے یہی بات کافی ہے، فرشتے مجھ کو علی کا فقیر جانتے ہیں، فرشتے مجھ کو علی کا فقیر جانتے ہیں۔ ذرے خاک و خطا ہے تیرے در پر مولا، ذرے خاک و خطا ہے تیرے در پر مولا، تیری عادت ہے کرم اس کو بھی گوہر کر دے، تیری عادت ہے کرم اس کو بھی گوہر کر دے۔ لے لیے میں نے تیری قبر کے بوسے آ کر، لے لیے میں نے تیری قبر کے بوسے آ کر، میرے ان ہونٹوں کو سچائی کا محور کر دے۔ لے لیے میں نے تیری قبر کے بوسے آ کر، میرے ان ہونٹوں کو سچائی کا محور کر دے، کہ جب آ کے نجف باب حرم چوم لیا ہے، جب آ کے نجف باب حرم چوم لیا ہے، لگتا ہے کہ مولا کا قدم چوم لیا ہے، لگتا ہے کہ مولا کا قدم چوم لیا ہے۔ اور قرطاس پہ لکھا ہے جو حیدر کا قصیدہ، قرطاس پہ لکھا ہے جو حیدر کا قصیدہ، تحریر نے خود اٹھ کے قلم چوم لیا ہے۔ قرطاس پہ لکھا ہے جو حیدر کا قصیدہ، تحریر نے خود اٹھ کے قلم چوم لیا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ رسولوں نے، ملائک نے زمیں پر آ کے در شاہ امم چوم لیا ہے، آ کے در شاہ امم چوم لیا ہے، اور معصوم کی قبروں کو وہ چوما نہیں کرتے، معصوم کی قبروں کو وہ چوما نہیں کرتے، جن جن کے بزرگوں نے صنم چوم لیا ہے، جن جن کے بزرگوں نے صنم چوم لیا ہے، کہ جہاں خدا کے فرشتے ہیں اب بھی محو سجود، جہاں خدا کے فرشتے ہیں اب بھی محو سجود، وہیں پہ ہم بھی جھکاتے ہیں ان جبینوں کو، وہیں پہ ہم بھی جھکاتے ہیں ان جبینوں کو، اور ہر ایک امام کے روضے سے آ رہی ہے صدا، ہر ایک امام کے روضے پہ کہہ رہے ہیں ملک، ہر ایک امام کے روضے پہ کہہ رہے ہیں ملک، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، ہر ایک امام کے روضے پہ کہہ رہے ہیں ملک، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید فاضل حسین صاحب نجفی کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق منبر ہوں، اور فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي مولانا أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء يختار وما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. صلوات پر محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، سورہ قصص کی آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور تم کو اس میں حق نہیں ہے کہ تم کسی کو چنو، کسی کو اختیار کرو. سبحان اللہ وتعالی ما یشرکون. اور جو تم اللہ کے مقابل میں شرک کر رہے ہو اللہ اس سے بری ہے. عزیزان گرامی، یوں تو قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اللہ نے پیغامات دیے ہیں اور اس کے اعلانات موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ کے فضل کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اللہ کی حکمت کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اللہ کے جود کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اس کے کرم کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اس کے فضل کا اعلان ہے. جس طرح سے قرآن مجید میں بہت سی آیات کو اللہ نے پیغام کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اس میں بھی کچھ پیغام بھیجا ہے. اور جب اس آیت کو اللہ نے بھیجا ربک یخلق ما یشاء یختار ما کان لہم الخیارہ، پہلے تو بہت سیدھی سی بات کہی، اس کے بعد میں اللہ نے اپنا لہجہ بدل لیا. جب لہجہ بدلا تو ہم سمجھے یہ کہ کچھ ہونے والا ہے. جب لہجہ بدلا ہم یہ سوچے کہ کچھ ہونے والا ہے. نہیں عزیزو، شاید اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم کو چننے کا اگر تم کو چننے کا شوق ہے تو تم پہلے خلق کر کے دکھاؤ. اگر تم کو چننے کا شوق ہے تو پہلے خلق کر کے دکھاؤ. قرآن مجید میں بہت سے مطالبات ملیں گے آپ کو. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کو فکر نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے. بہت سے پیغامات آپ کو ملیں گے. لیکن عزیزان گرامی، لیکن جو اس آیت میں اللہ نے کہا ہے ما کان لہم الخیارہ، تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو چنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اختیار کرنا چاہ رہا تھا، جبھی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان لہم الخیارہ، یعنی کہ اللہ جو ہے کوئی جو ہے اللہ سے کسی چیز کو لینا چاہ رہا تھا، کوئی انسان غصب کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اللہ نے ما کان لہم الخیارہ کی قید لگائی. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا تو یہ کہ خلقت کا، اور دوسرا یہ کہ منتخب کرنے کا.
پہلی منزل میں انسان نے اپنی سپر کو رکھ دیا، انسان کے ہاتھ پیر پھول گئے، وہ کیا؟ وہ منزل خلق ہے۔ منزل خلق میں انسان نے اپنی سپر کو رکھ دیا، انسان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ آپ قرآن مجید میں غور کریں گے کہ نبیوں کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ لیکن عزیزو، کسی نے خالقیت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے خالقیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ملے، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا میں جو ہے تمہارا رب ہوں، لیکن عزیزو کسی نے یہ نہیں کہا کہ انا خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ انا خلق السماوات والارض، کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا، یہ سامنے والا سوال کر سکتا ہے، وہ کیا؟ کہ اگر قبلہ آپ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تو ذرا یہ بتائیے زمین کی لمبائی کتنی ہے؟ اگر آپ نے آسمان کو بنایا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو اللہ نے دو چیزوں کو اس میں رکھا اس آیت کریمہ میں۔ پہلی چیز خالقیت اور دوسری چیز ہے منتخب کرنا۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ میں دیکھیں گے وہ یہ کہ لوگوں کو بہت شوق تھا خدائی کا دعویٰ کرنے کا، اور جب یہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو تھوڑا سا دل کو سکون ملا۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک انسان کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، ربوبیت کو انکار کر رہا ہے، اپنے کو بڑا خدا کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں دل کو سکون ملا۔ تو عزیزان گرامی، وہ بات یہ ہے، میری سمجھ میں آیا کہ انسان کا کبھی کبھی دماغ اتنا خراب ہوتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ خدائی کی سوچتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جو لوگ عزیزان گرامی مولا امیر کے مقابلے میں لاتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اگر ان کو موقع ملتا، اگر ان کو چانس ملتا تو وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتے۔ مثال کے طور پر الیکشن کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک انسان ایم پی کا الیکشن لڑے اور اس کا بہت زور و شور ہو کہ بھائی انشاءاللہ بہت زور و شور جیت جائیں گے، لیکن اخبار میں ان کا نام نہ آئے، ٹکٹ کینسل ہو جائے، تو لوگ ان سے پوچھیں بھائی کہ آپ کا تو بہت زور و شور تھا، بہت مشہور تھے آپ، کیا ہوا آپ کا مسئلہ کیا ہوا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ کہیں گے انشاءاللہ اگر ایم پی میں معاملہ نہیں ہوا تو ایم ایل اے ضرور جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ ایم ایل اے میں بھی یہی ہوا ان کے ساتھ، ٹکٹ کینسل ہو گیا، ان کا نام نہیں نکلا۔ کہیں گے اب انشاءاللہ ضرور پارشد میں ہمارا نام ہوگا، اب انشاءاللہ پارشد میں نام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مولا امیر کے مقابلے میں دوسروں کو لاتے ہیں اور اگر ان کو موقع ملتا، اگر ان کو چانس ملتا تو ضرور وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ ہے خالقیت کا مسئلہ۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور کہا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے زمین کو بچھایا، آسمان کو اس کے لیے انتظام کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، باغات کو خلق کیا، سمندر کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، اور ایک منزل ایسی آئی کہ اس کے بعد انسان کو سب سے اوپر رکھا۔ پھر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے اوپر جا کے اللہ نے انسان کو رکھا۔ عزیزان گرامی، جب دنیا کے لوگ ایک چھوٹے سے پتھر کو خلق نہ کر سکے اور انسان کیا خلق کریں گے؟ اللہ کی چیز کو مرتب کرنے کے بعد انسان بہت خوش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سے اللہ نے بنایا ہے
اس طرح نہیں بنا پاتا. تو لوگ کیا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جب انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے، وہ بنا سکے، تو پھر وہ کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب وہ قادری نہیں ہے، اصل میں قابو نہیں ہے اس کے اندر، تو کس طرح سے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا تو کر دیا، لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو ایک عجیب خلقت کی رکھی انسان کے اندر. وہ کیا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک ایسا نقشہ بنایا، ایک ایسا مجسمہ بنایا کہ رفتار سے رفتار نہ ملی، گفتار سے گفتار نہ ملی، نقشے سے نقشہ نہ ملا، آواز سے آواز نہ ملی، تبسم سے تبسم نہ ملا، انداز نظر سے انداز نظر نہ ملا. عزیزان گرامی، آپ تمام مجمع میں، بہت سے مجمع میں آپ اپنے بھائی کو پہچان سکتے ہیں، آپ اپنے والد کو پہچان سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکتے ہیں. اتنے مجمع میں وہ کیا اللہ نے ایسی تخلیق کی انسان کی کہ جو آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں بہت سے بڑے مجمع میں. اور اللہ نے کہا تم یہ نہ سمجھنا یہ ہماری مجبوری ہے. اب انسان یہ کہے کہ اللہ نے بنایا تو ہے، اللہ نے جب بھی قلم اٹھایا تو نیا نقشہ بن گیا. اب لوگ اعتراض یہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مجبوری تھی، جب بھی قلم اٹھایا ایک نیا نقشہ بن گیا، جب بھی قلم اٹھایا ایک نئی تصویر بن گئی، جب بھی قلم اٹھایا ایک نئی پچکر تیار ہو گئی. عزیزان گرامی، لوگ اس کو مجبوری نہ سمجھیں. اللہ نے کہا ہم جب بھی بنائیں گے تو ایسا بنائیں گے تم تمام مجمع میں اپنے باپ کو پہچان سکتے ہو، اپنے بھائی کو پہچان سکتے ہو، لیکن جب ملائیں گے تو 12 ایسے ملائیں گے، انداز سے انداز ملے گا، انداز سے انداز ملتا رہے گا، نظر سے نظر ملے گی، تبسم سے تبسم ملے گا، انداز سے نظر سے انداز سے نظر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب ملائیں گے تو ایسا ملائیں گے، نہ رفتار ایک ہوگی، نہ گفتار ایک ہوگی، نہ تبسم ایک ہوگا، نہ لہجہ ایک ہوگا، نہ آواز الگ ہوگی، اور نہ انداز نظر الگ ہوگا. سب ایک جیسا ہوگا. اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، کل کے کل محمد ہوں گے. اور عزیزان گرامی، آج لوگ یہ کہتے ہیں وہ کیا کہ آپ محمد کو نہیں مانتے. ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ تم نے بھی غوری کہاں کیا ہے. ہم ہی تو ہیں کہ جو پورے گھرانے کے محمد مانتے ہیں. ہم نے اگر معیار رکھا ہے تو محمدیت کے معیار رکھا ہے کہ اگر ہم مانیں گے تو محمد کو ہی مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. عزیزان گرامی، ہم نے تو اتنا محمد کو مانا کہ جب پادشاہ امام کا دور آیا اور جب پادشاہ امام اپنے کمسینی میں چلے تو جابر سوچے کہ محمد آ رہے ہیں. پہلے نے جب چادر اول کے سوئی تو مشرکین سوچے کہ محمد سو رہے ہیں. عزیزان گرامی، مشرکین سوچے کہ محمد سو رہے ہیں. عزیزان گرامی، خلیفہ ہو تو ایسا ہو، نائب ہو تو ایسا ہو، وصی ہو تو ایسا ہو کہ اگر ایک چادر بھی بیچ میں حال ہو جائے کہ فرق محسوس نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مشرکین مکہ نے اپنی تمام زندگی میں بس ایک ہی بات سمجھداری کی، وہ یہ کہ پوری زندگی میں علی کو محمد سمجھتے رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل. وہ یہ ایک فرق نہیں کر پائے کہ کون عبداللہ کا بیٹا ہے، کون ابو طالب کا بیٹا ہے. عزیزان گرامی، رسول نے ایسی تربیت کی کہ فرق ان کو محسوس نہ ہوا، اور ان کی پوری زندگی
رسول کے خاتمے میں گزری، تاریخ میں 2 اجماع ہوئے۔ وہ یہ اجماع یعنی انسان یونٹی کر لے ایک بات پر متحد ہو جائے، اتحاد قائم کر لے، اسے کہتے ہیں اجماع۔ ایک اجماع عزیزان گرامی مکے میں ہوا، ایک اجماع مدینے میں ہوا۔ جو مکے میں اجماع ہوا، اتحاد ہوا، یونٹی ہوئی، وہ اس بات پر کہ رسول کو ختم کر دیا جائے، اس بات پر اجماع ہوا۔ اجماع کرنے سے پہلے عزیزان گرامی اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اجماع کر رہے ہیں تو اس میں ایشو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کس بات پر اجماع کر رہے ہیں؟ آیا آپ اس بات پر اجماع کر رہے ہیں کہ یتیم کے مال کو کھا لیا جائے یا بیوہ کے مال کو واپس کر دیا جائے؟ آپ اس بات پر اجماع کر رہے ہیں کہ پورے باغ کو ہضم کر لیا جائے یا حق کو واپس کر دیا جائے؟ یعنی کہ اجماع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایشو کو بیان کریں، کس بات پر اجماع کر رہے ہیں۔ جو مدینے میں اجماع ہوا اس میں بھی رسول کی حیات کو ختم کرنے کا اجماع ہوا۔ تو ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ تم لوگ رسول کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی الگ الگ ہو، اس لیے کہ تم نے اجماع کیا ہے رسول کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے مولا مشرکین اور کفار کے تلوار کے سائے میں سوتے رہے، اور مشرکین مکہ یہی سوچتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ مولا کا انداز ایسا ہی تھا کہ جیسے رسول کا انداز تھا، وہ انداز دیکھ کر مشرکین مکہ یہ درک کر ہی نہیں پا رہے تھے، آیا محمد سو رہے ہیں اور یا علی سو رہے ہیں۔ بس عزیزو آپ کی زحمت کو تمام کیا، اور مرجع علی قدر ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان پریشانی میں ہو، انسان مصیبت میں ہو، تو باب الحوائج جناب علی اصغر سے توسل کرے انسان، تو انسان کو شفا ملے گی، اس کی پریشانی دور ہوگی، غم جو ہے دور ہوگا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آئیے ہم سب مل کے امام سے، جناب علی اصغر سے دعا کرتے ہوئے، پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان سے دعا کرتے ہیں کہ حالات سدھر جائیں، سازگار ہو جائیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پہلے کے بادشاہ اپنے خط کو لکھتے تھے، اپنے طویل کے خط کو لکھتے تھے، تو خط کو لکھنے کے بعد چھوٹی سی مہر نیچے لگا دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب مولا عباس کو قربان کر دیا، جناب علی اکبر کو قربان کر دیا، جناب قاسم کو قربان کر دیا، اپنے بچپن کے دوست حبیب کو قربان کر دیا، تو بعد میں جا کے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، چھوٹے سے بیٹے کو۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اصغر کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے کہ کوئی انسان اگر غیر مسلم بھی ہو تو اگر وہ صحیح سے سن لے تو وہ تڑپ جائے گا۔ عزیزو، ایک ایسی قربانی امام نے کربلا کے میدان میں دی ہے کہ انسان آج بھی اس کو سوچ کر، غور و فکر کر کے گریہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور ہے عزیزان گرامی، خیمے سے آواز آ رہی ہے گریے کی۔ امام نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، وہاں دیکھا، وہاں کیا دیکھا؟ امام نے دیکھا یہ کہ جناب قاسم کی ماں جو ہیں ان کو سجا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دوسرے پردے کا خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ کہ بہن زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ کہ
जनाब अली अकबर की माँ तैयार कर रही हैं। एक मरतबा एक खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा कि रबाब अपने बच्चों को गोद में लिए गिरिया कर रही हैं। इमाम ने फरमाया, ए रबाब क्यों गिरिया कर रही हो? एक रबाब ने कहा, ए मेरे आका इसलिए गिरिया कर रहे हैं कि मैं कल क्या कुर्बान करूंगी। इमाम ने निगाहों को झुकाया, झुकाने के बाद गिरिया करना शुरू किया। ए रबाब तुम क्या जानती हो, कल ऐसी कुर्बानी असगर अदा करेगा कि अब्बास की कुर्बानी भारी होगा। अल्लाह अकबर। इमाम करबला के मैदान में गए, जाने के बाद आवाज़ बुलंद की, हल मिन्ना सिरिन यंसुरना। अज़ीज़ा ने गिरामी खैमे से आवाज़ बुलंद हो गई। इमाम वापस खैमे की जानिब वापस हुए और फरमाया, बहन ज़ैनब कि कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज़ आ रही है, कौन गिरिया कर रहा है? अल्लाह अकबर। बहन ज़ैनब ने फरमाया, ए भैया आपने हल मिन्ना सिरिन यंसुरना की सदा बुलंद की है। असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अल्लाह अकबर। इमाम ने असगर को गोद में लिया, कहा लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं मैदान करबला में जाकर पानी पिला लाता हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम ने पानी तलब किया, पानी तलब करने के बाद कहा, ए फौज अशकिया इस बच्चे को पानी पिला दो। कहा पानी ना पिलाएंगे। इमाम ने कहा, ये सोचते हो कि मैं इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा? कहा नहीं नहीं, फिर भी ना पिलाऊँगा। इमाम ने कहा, लो मैं ज़मीन करबला पर लेटा देता हूँ। अल्लाह अकबर। जलती हुई रेत है, जनाब अली अकबर ज़मीन करबला पे भी लग रहे हैं। इमाम ने एक मरतबा हाथ में उठाया, उठाने के बाद कहा, ए भैया असगर, ए बेटा असगर, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। एक मरतबा जनाब अली असगर ने धीमे से चेहरा फौजी अशकिया की जानिब किया, करने के बाद अपने सूखे हुए होठों को, ज़बान को फेरना शुरू किया। अल्लाह अकबर। फौजी अशकिया गिरिया करने लगी। फौजी अशकिया में कोहराम मच गया। एक मरतबा अल्लाह अकबर। एक मरतबा उमर साद ने कहा, आइना हुरमला कलाम हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अल्लाह अकबर। उसने कमान को तीर से जोड़ने के बाद उसका हाथ थरथराने लगा। एक मरतबा तो उसका तीर हाथ से गिर गया। उमर साद कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत बड़े तीरंदाज थे, तुम्हें क्या हो गया है? कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। जब मैं तीर को कमान से जोड़ता हूँ तो कभी खैमे का पर्दा उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। एक मरतबा मेरे साथ ने कहा, मैं तुम्हारी आँख पर अपना हाथ रखता हूँ, तुम तीर को चलाओ। अल्लाह अकबर। तीर चला। जनाब अली असगर के गुरूब पेवस्त हो गया। बच्चा बाप के हाथ पर मुंकलिब हुआ। अल्लाह अकबर। इमाम ने जनाब अली असगर को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद एक मरतबा जो खून था, खून को आसमान की जानिब फेंकना चाहा। अल्लाह अकबर। जैसे ही आसमान की जानिब फेंकना चाहा, आसमान से आवाज़ आई, ए आका ये खून नाहक अगर मेरी तरफ आ गया तो क़यामत तक बारिश ना होगी। इमाम ने ज़मीन की जानिब फेंकना चाहा। ज़मीन से आवाज़ आई, ए आका अगर ये खून नाहक ज़मीन के जानिब आ गया तो ता क़यामत दाना न उगेगा। इमाम ने अबा का ढावन जनाब अली असगर के ऊपर ढका और ढकने के बाद खैमे की जानिब चले। एक मरतबा इमाम आगे होते हैं, इमाम पीछे होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने बड़ी क़ुव्वत से एक मरतबा खैमे की जानिब चलते हैं और चलने के बाद खैमे में पहुँचते हैं। खैमे में क्या देखा कि सकीना ने जैसे देखा बाबा आ रहे हैं, कहा बाबा क्या आप असगर को पानी पिला लाए और हमारे लिए पानी ना लाए? एक मरतबा इमाम ने अबा का दामन हटाया, क्या देखा कि बच्चा शहीद हो गया। माँ ने मरसिया पढ़ा, क्या तुम जैसे बच्चे भी शहीद किए जाते हैं?